السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستو؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستو۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ماجد مجیدی، ملک الصالح رینالڈ۔ سلطان ملک الصالح جو نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان عمرہ مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہے تھے، رک گئے اور ایسے جوش میں بولے جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ کہنے لگے، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا، اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن اس جہان میں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں یہ سب دولت اور حکومت کی لالچ ہے۔ جو لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی وادیوں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چادروں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں میں لڑوں گا۔ صلاح الدین ایوبی حقیقت پسند تھے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کے متعلق انہوں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ دو لفظ میں اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔ جو باتیں کہنی ہوتی تھی شارٹس میں بولتے تھے اور لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ ہر دستے کے کمانڈر کو دفتر میں کاغذ پر لکیریں ڈال کر اور میدان جنگ میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر جنگ کا منصوبہ وہ بتا دیا کرتے تھے، لیکن اس دن ان پر قابو نہ رہا۔ انہوں نے ایسی باتیں بھی کہہ دی جو عام محفل میں نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ شاید یہ جانتے تھے کہ اس محفل میں ان کی فوج کے اعلیٰ حکام ہیں، مسیر ہیں، جو ان کے تابع میں ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ توفیق جواد، سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں اور ایسی جگہوں پر چھاپے مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا، بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ توفیق جواد نے کہا، میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فوج میرے ساتھ ہے، الصالح کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و عافیت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ ہو اور وہ جنگ کی غرض و عافیت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ ریگزار کی تپش روک سکتی ہے، نہ برف کی تیز ہوائیں، بارش، سردی۔ انہوں نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی، لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میرے دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج ہوگا، پہاڑیوں کا رنگ سفید ہوگا، ہوائیں تیز چل رہی ہوں گی، جھنکڑ چلتے ہوں گے اور راتیں ٹھٹر رہی ہوں گی۔ کیا تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایسے احکام دینے لگے جن میں جذبات کا عمل و دخل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کریں گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا۔ صرف کمر جامہ پہنا جائے گا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر نکل جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں اس تربیتی منصوبے کی تفصیلات تمہیں بتاؤں گا۔ تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے، یعنی ڈاکٹرز ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈے بیمار پڑ جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے، طبیب فوراً ان کی جگہ انہیں گرم کپڑوں میں لپیٹ کر
اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راتوں کی ٹریننگ کا پروگرام مرتب کیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ انہوں نے مختصر سا لیکچر دیا۔ اب تم جس دشمن سے لڑو گے اسے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کرے گی، کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے، یعنی جھنڈا، جو تمہارے جھنڈے پر ہے۔ وہ بھی رہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں سلیب کی تلواریں لاتے ہیں، ان کی ترکش میں سلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان السوال بیت المال کا سونا اور خزانہ اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اس نے قوم کی یہ دولت تریپول کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اسی جنگی مدد دے کر تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے، اور اس خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹے جا رہے ہیں۔ کیا تم قومی خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں کے ساتھ کچھ آدمی آوازیں لعنت ملامت کی بھی سنائی دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جس اصولوں پر مصر کی فوج تیار کی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تم حملہ کرو اور روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ کرے تو بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بے غیرت ہو جائے، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ انتہائی مشکل حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی۔ اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور اس طرف ملک السوالے کی طرف اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے، خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے
اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ذہنی تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا۔